نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصہ سے لبرل پارٹی پاکستان کی طرف سے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام تو قرآن پاک کی تفسیر ہے، یعنی فہم قرآن۔ اس کے علاوہ دوسرا پروگرام جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور چوتھا پروگرام جو آپ کے سامنے پچھلے کچھ دنوں سے شروع کیا ہے میں نے، وہ ہے حقیقی آزادی۔ یہ پروگرام بھی میری کتاب لبرل نظام حیات کا ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چاروں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج جو پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 82۔ جدلیاتی لبرلزم کے اس سے قبل میں آپ کے سامنے 81 یعنی 81 ایپیسوڈ رکھ چکا ہوں۔ آج یہ 82واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ جو میں نے سرمایہ دارانہ نظام کے حوالہ سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی کیپٹلزم کے حوالہ سے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کے ستون کیا ہے۔ تو اس کے جو 13 ستون تھے، بیسک ستون، ان کا میں نے آپ کے سامنے ایک بریف سا سکیچ پیش کیا تھا۔ تو آج میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی اہم خصوصیات یعنی کریکٹرسٹکس آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ آپ کو سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں ایک بنیادی جو باتیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ یعنی کہ میری جو تھیوری ہے جدلیاتی لبرلزم، جب ہم وہاں تک پہنچیں تو آپ کو یہ بیسک چیزیں جو ہیں، بیسک باتوں کا آپ کو علم ہو۔ تو اس میں جو اس کی خصوصیات ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی، کیپٹلزم کی، ان میں جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک دولت مند شخص جو ہے وہ اپنے اعمال اور افکار میں خود مختار ہوتا ہے، یعنی کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے اس میں اضافہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے چیزیں خریدتا ہے، اپنی مرضی سے چیزوں کو فروخت کرتا ہے۔ اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ حکومت کی طرف سے یا کسی ادارہ کی طرف سے اس کو پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یا وہ نہیں کرنا، یعنی کسی نوعیت کی کوئی پابندی سرکاری ادارہ کی طرف سے یا کسی نیم سرکاری ادارہ کی طرف سے اس پر عائد نہیں ہوتی۔ وہ خود مختار ہوتا ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ دوسری خوبی اس پروگرام میں، یعنی کہ یہ جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام میں ذاتی ملکیت کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی قابلیت کو سامنے رکھ کر اپنی قابلیت کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی ایبلٹی کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق خواہ جتنا مرضی دولت اکٹھے کر لیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روکے گا نہیں۔ آپ فیکٹریاں لگا لیں، کارخانے لگا لیں، ملیں لگا لیں، اربوں ڈالر اکٹھے کر لیں، جمع کر لیں، کوئی قدغن نہیں آپ پر۔ جی ہاں، مکمل آپ کو تحفظ حاصل ہے ملکیت کا۔ آپ اپنے کارخانے بنائیں، فیکٹریاں بنائیں، اپنی کوٹھی بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، محلات بنا لیں، کوئی آپ کو روکے ٹوکے گا نہیں۔ سوشلزم میں، کمیونزم میں، دیگر بہت سارے نظام جو ہے ان میں اس قسم کی سہولت حاصل نہیں ہے۔ جی ہاں، مزدور کو تو بیچارہ مزدوری سارا دن کارخانے میں کام کرتا ہے، شام کو اس کو روٹی دی جاتی ہے، باقی سارا فیکٹری کا مال جو ہے وہ
قومی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ کسان سارا دن کام کرتا ہے، سوشلسٹ کسان سارا دن کام کرتا ہے کھیت میں، اس کو صرف روٹی ملتی ہے، باقی کھیت کا سارا جو مال متاع ہوتا ہے، جو بھی ذخیرہ ہوتا ہے کھیت کی فصلیں وغیرہ، وہ قومی خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام میں یہ بات نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں فرد جو ہے وہ آزاد ہے، اس کو اپنی ذاتی ملکیت کا تحفظ حاصل ہے، وہ جو چاہے بنائے۔ ہاں، وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرے، اپنی قابلیت کو استعمال کرے، اپنی ایبیلٹی کو استعمال کر کے بنائے دولت، جتنی دولت بنانا چاہتا ہے، فیکٹریاں لگا لے، محلات بنا لے، کارخانے لگا لے، قوم کو فائدہ ہوگا اس سے، تو بنائے وہ جتنا کچھ بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری خصوصیت تھی کہ اس نظام میں ذاتی ملکیت کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام میں یا کیپٹلزم میں تیسرا جو مطلب ہے کریکٹرسٹک ہے اس کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس نظام میں معیشت آزاد ہوتی ہے۔ جی ہاں، معیشت پر کسی نوعیت کی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں ہوتی، نہ کوئی نیم سرکاری ادارہ اس پر کوئی پابندی عائد کرتا ہے، مکمل طور پر معیشت آزاد ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور اپنے جو ہے کاروبار کرنے والے تاجر حضرات جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، معیشت کو جس طرف لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو جس رنگ میں جس ڈھنگ میں وہ پلٹنا چاہیں لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ منڈی آزاد ہوتی ہے مکمل طور پر، تو پھر حکومت وقت کا یا ریاست کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو چوتھا جو اس کا سرمایہ دارانہ نظام کا جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے میرے عزیزان، روزگار کے مواقع بکثرت پائے جاتے ہیں اس میں، یعنی اس میں روزگار کے مواقع بڑے ہوتے ہیں۔ روزگار کے مواقع تو ظاہر ہوں گے جب لوگوں کو اپنی مرضی سے دولت اکٹھی کرنے کی اجازت ہے، اپنی ملکیت بنانے کی اجازت ہے، نجی ملکیت میں چیزیں رکھنے کی اجازت ہے، تو وہ اپنا دولت اکٹھی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ تو سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ جو ہیں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں، جو ذہین ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، قابل و لائق ہوتے ہیں، وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پر زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر۔ تو وہ اس پیسے کو جمع تو نہیں کرتے، اس پیسے سے وہ فیکٹریاں لگاتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، ملیں لگاتے ہیں۔ تو فیکٹریاں چلانے کے لیے، کارخانے چلانے کے لیے، ملیں چلانے کے لیے تو اپنے آپ تو نہیں چلتی مشینیں، ان پر مزدور رکھنے پڑتے ہیں، کارکن رکھنے پڑتے ہیں، تو بے شمار ملازمتیں نکلتی ہیں لوگوں کے لیے۔ اس طرح جس کے پاس زیادہ دولت اکٹھی ہوگی، کارخانے فیکٹریاں ملیں لگانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایک کمپنی بھی بنا سکتا ہے، وہ اپنی کارپوریشن بھی بنا سکتا ہے۔ تو کارپوریشن بھی بغیر آدمی کو تو نہیں چلتی، افرادی قوت کی وہاں بھی ضرورت ہے، وہاں بھی بے شمار ملازمین کی ضرورت ہے، سینکڑوں ملازمین کارپوریشنیں رکھتی ہیں، کمپنیاں جو وہ ملازمت رکھتی ہیں ملازمین کو، اور ان کو وہ تنخواہیں دیتی ہیں۔ تو اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں جو ملازمتیں ہیں وہ ان کا بے تحاشا سکوپ موجود ہوتا ہے۔ ہاں جی، مواقع بکثرت ہوتے ہیں ملازمت کے لیے۔ یہ چوتھا مطلب ہمارے پاس ایک اس کا کریکٹرسٹک ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کی۔ تو پانچویں سرمایہ دارانہ نظام کی جو کریکٹرسٹک ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نجی ملکیت بغیر حدود و قیود کے ہوتی ہے، کوئی حد نہیں ہوتی اس کی، آپ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، آپ اپنی ذہانت کو استعمال کریں، اپنی قابلیت کو استعمال کریں۔ یہ مطلب اسلام کے بعد یہ دنیا کا مطلب پہلا نظام حیات ہے۔ خیر یہ اپنا جو ہے سرمایہ دارانہ نظام، یہ نظام حیات تو نہیں ہے، آئیڈیالوجی تو نہیں ہے، یہ صرف ایک معاشی نظام ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک معاشی نظام ہے، کیونکہ اس میں معاشرت موجود نہیں، میں نے کل بیان کیا تھا، اس میں معاشرت موجود نہیں اور اس میں سیاست موجود نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ روحانی پہلو بھی موجود نہیں ہے، یہ فقط ایک معاشی نظام ہے۔ تو چونکہ اس میں مطلب کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کوئی بھی آدمی اپنی قابلیت کو استعمال کر کے، صلاحیت کو استعمال کر کے اربوں ڈالر جمع کر سکتا ہے۔ وہ نجی ملکیت کی کوئی حد نہیں، آپ محلات بنا لیں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ سرے محل بنا رکھا ہے آصف علی زرداری نے برطانیہ میں، اور جناب ہمارے وزیر اعظم سابق جو ہیں نواز شریف صاحب نے بھی یہ ریونڈ محل بنا رکھا ہے، تو کس نے ان کو روکا؟ ابھی تک تو ان کے محل پر کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ تو یہ اجازت ہے نجی ملکیت میں، آپ محلات بنائیں، آپ فیکٹریاں بنائیں، کارخانے لگائیں، لیکن سوشلزم میں یہ نہیں ہے۔ سوشلزم میں اتنی دولت کسی کے پاس اکٹھی ہونے نہیں دیتے، وہ صرف روٹی دیتے ہیں مزدور کو یا کسان کو، روٹی دیتے ہیں، باقی سارا مال اسباب اس کا خزانے میں لے جاتے ہیں، قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام جو کیپٹلزم جو ہے اس میں یہ اجازت ہے کہ وہ نجی ملکیت کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہے آپ پیسہ اکٹھا کریں، جتنی چاہے آپ کمپنیاں بنا لیں، جتنے چاہے آپ ملازم رکھ لیں۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کو وسعت دیں، اربوں ڈالر کما لیں، بنائیں اربوں ڈالر، کمپنیاں بناتے جائیں، کام کو بڑھاتے جائیں۔ تو یہ اسی نظام میں ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام میں۔ تو آگے چھٹا جو اس نظام کا جو ہمارے سامنے مطلب ہے یہ کریکٹرسٹک، وہ ہے کہ منڈی مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے۔
منڈی پر کسی قسم کی ریاستی قدغن نہیں ہوتی، کوئی سرکاری قدغن نہیں ہوتی، کسی ادارہ کی قدغن نہیں ہوتی۔ منڈی مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے، اور اس میں پیسے کا بہاؤ، سرمایہ کا بہاؤ جو ہے وہ منڈی کے جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کے حساب کتاب کے مطابق چلتا ہے۔ یعنی منڈی اپنی مرضی سے چلتی ہے، اپنی مرضی سے کام کرتی ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی قدغن یا زبردستی نہیں ہوتی، نہ حکومت کی طرف سے، نہ کسی سرکاری ادارہ کی طرف سے، نہ کسی نیم سرکاری ادارہ کی طرف سے۔ تو اس طرح منڈی جو ہے وہ اپنے فطری طریقہ کار کے مطابق، اپنے فطری انداز کے مطابق چلتی ہے، منڈی مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے۔ تو ساتویں کریکٹرسٹک اس کی جو ہے وہ سرمایہ کی ترسیل اور نقل و حمل بھی آزاد ہوتی ہے۔ یعنی سرمایہ کا بہاؤ جو ہے وہ معیشت کے میدان میں سرمایہ کا بہاؤ تو ہوتا ہے، سرمایہ اگر ایک جگہ پر پڑا رہے گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اس شخص کو فائدہ ہوگا نہ قوم کو فائدہ ہوگا۔ تو سرمایہ تو اس کا بہاؤ چلتا رہتا ہے، سرمایہ کا، اس کی ترسیل ہوتی رہتی ہے، نقل و حمل ہوتی رہتی ہے سرمایہ کی، مطلب مال کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور مطلب اجناس کی صورت میں بھی ہوتی ہے، جنسوں کی صورت میں بھی سرمایہ جو ہے وہ آگے سے پیچھے ہوتا رہتا ہے، ادھر ادھر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ نقل و حمل اور یہ ترسیل جو ہے یہ آزادانہ ہوتی ہے، اس پر بھی کوئی سرکاری پابندی نہیں ہوتی، کوئی نیم سرکاری پابندی نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے آپ کو چیز خرید کر جہاں آپ کا جی چاہے لے جا سکتے ہیں، آپ کہیں سے بھی چیز خرید کر اپنے علاقہ میں لا سکتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر مطلب جو ہے فرض کریں آپ ہمارے پاس گندم زیادہ ہے، صوبہ سرحد میں کم ہے، تو یہاں سے گندم آپ صوبہ سرحد میں لے جا سکتے ہیں۔ گڑ کی پیداوار فرض کیا ادھر زیادہ ادھر نہیں ہے تو وہاں سے گڑ آپ ادھر لا سکتے ہیں۔ اجناس کو مطلب ادھر سے ادھر لے جانا، پیسے کا بہاؤ اجناس کا مطلب اس طرح ادھر سے ادھر جانا، یعنی ترسیل جو ہے نا، سرمایہ کی ترسیل اور اس کی نقل و حمل یہ مکمل طور پر آزاد ہوتی ہے۔ اس پر کسی ریاست کی پابندی نہیں ہوتی، کسی نیم سرکاری یا سرکاری ادارہ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی۔ اور آٹھویں کریکٹرسٹک جو ہے سرمایہ دارانہ نظام میں ہمارے پاس وہ یہ کہ منافع کی مقدار کو حکومت یا کسی دوسرے ادارہ کے اختیار میں نہیں لایا جاتا۔ یعنی جو منافع ہوتا ہے وہ کاروبار کرنے والے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی حکومت کا حصہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، نہ حکومت یا کوئی ادارہ اس پر کوئی اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ سوشلزم میں ہے، کمیونزم میں ہے، یا بادشاہت کے نظام میں کہ بادشاہ کسی بھی کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتا ہے وہ، ہیں جی، اس کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ مطلب ہے منافع کی مقدار جو ہے یا حکومت یا کسی ادارہ کے اختیار میں نہیں لائی جاتی، بلکہ اس پر جو کاروبار آدمی کرتا ہے، جو تاجر ہوتا ہے یا جو آجر ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلاتا ہے۔ حکومت یا کوئی ادارہ اس کے اس پر اپنے اختیارات نہیں رکھتا۔ تو آگے جو ہے نویں ہمارے پاس اس کے جو ہے اس کا مطلب کریکٹرسٹک ہے، وہ ہے کہ قیمتیں طلب اور رسد کے توازن سے متعین ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا، حکومت جو ہے وہ چیزوں کے ریٹ کم نہیں کر سکتی، نہ ان کو بڑھا سکتی ہے، یہ تو طلب اور رسد کے مطابق ان کا جو توازن ہوتا ہے۔ تو طلب اگر زیادہ ہوگی تو چیزیں ظاہر ہے مطلب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، اگر رسد زیادہ ہوگی تو چیزیں کم ہو جائیں، ان کے ریٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ یہ طلب اور رسد کا ایک توازن ہے، اس توازن کے مطابق جو ہے وہ مطلب ہے قیمتوں کا تعین ہوتا ہے، چاہے مصنوعی ہو، یہ مطلب طلب یا رسد جو ہے مصنوعی ہو، یا رسد کو سرمایہ دار قیمت بڑھانے کے لیے مصنوعی طور پر کام کر دیں، ہوتا یہ سرمایہ کی جو ہے مطلب ہے طلب اور رسد کے توازن سے قیمتوں کا تعین ہوتا ہے۔ کوئی حکومت ان کا تعین نہیں کرتی، کوئی ریاست ان کا تعین نہیں کرتی، کوئی سرکاری یا نیم سرکاری ادارہ ان کا تعین نہیں کرتا، یہ جو ہے قیمتیں طلب اور رسد کے تعاون سے متعین ہوتی ہیں۔ آخری جو ہے جو میں نے مطلب آپ کے سامنے یہ رکھنے ہیں اس کے مطلب کریکٹرسٹکس، تو آخری کریکٹرسٹکس یا اس کی جو مطلب خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ منڈی کی قوتیں خود کو درست کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ کسی بیرونی طاقت کو اس بات کی ضرورت ہی پیش ہی نہیں آتی کہ منڈی کو درست کیا جائے، یا منڈی کے زاویہ کو درست کیا جائے، یا منڈی کا جو اس کی لینڈ جو اس کو درست کیا جائے۔ یہ تو جو منڈی کی قوتیں ہیں، یعنی اس کے جو کاروباری حضرات ہیں جو کاروبار کو چلا رہے ہیں، یا اس کے جو ارکان ہیں منڈی کے، ان کی جو مطلب ہے جو قوتیں ہیں منڈی کی، وہ خود کو درست کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، وہ خود اپنے آپ کو درست کر لیتی، وہ خود اپنے آپ کو درست زاویہ پر لے آتی ہیں، درست راستہ پر لے آتی ہیں، اس لیے کہ وہ مطلب ہے اپنی ذات کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس نجی ملکیت ہوتی ہے، اس کو نجی ملکیت رکھنے کا حق حاصل ہے، تو کوئی نقصان تو نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے فائدے کو دیکھے گا۔ جب ہر شخص اپنے فائدے کو دیکھے گا تو قیمتوں کا تعین تو مطلب رسد و طلب کے حساب سے ہوگا، جب رسد اور طلب کے حساب سے قیمتوں کا تعین ہوگا تو اس میں حکومت کا عمل دخل ہے ہی نہیں، نہ حکومت کو عمل دخل دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح یہ نظام جو ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے، یہ ان بنیادی خصوصیات کا عمل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔
تو یہ آئندہ چل کر جب ہم جدلیاتی لبرلزم کی حقیقت تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کچھ پہلے بیان کیا یا آپ نے جو سمجھا ہے وہ آپ کے لیے بے انتہا سود مند تھا۔ تو یہ تھا سرمایہ دارانہ نظام، یعنی کہ کیپٹلزم کی چند کریکٹرسٹکس یا اس کی خصوصیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔